जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अपने चैनल पे वेलकम और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। दीन दुनिया आखिरत की हर भलाई, हर नेमत, हर कुशादगी, हर आसानी अल्लाह पाक आप सबको और हमें नसीब करे। और बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। सेहत है जी तो सारा जहान है, और सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं। अच्छा, आज जी हम लोग जा रहे हैं वैकफील्ड में। पाकिस्तान से मेरी एक फूफीज़ाद बहन, मेरी कज़न आई हुई हैं, तो वो यहाँ आके तो उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं रही, अलील हो गई हैं, तो हम लोग उनकी अयादत के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं। बस आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि मेरी बहन के लिए दुआ करें, सेहत याबी के लिए, कि अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। रिश्ते जी बहुत प्यारे होते हैं, और ब्लड रिलेशन में अल्लाह ताला ने बड़ी कशिश रखी है ना अपने खूनी रिश्तों के लिए। अल्लाह ताला ने दिल में बड़ी इंसान के अंदर तड़प रखी है। तो बस बात ये कि जहाँ ज़रा मोहब्बत हो, उनसियत हो, तो ऐसे रिश्तों के हवाले से इंसान बड़ा टची होता है। तकलीफ़ में देख के ना सुन के तो बड़ा इंसान मुज़तरब हो जाता है। तो ऐसा ही है जी, जब से मैंने अपनी बाजी की तकलीफ़ का सुना, तो बस दिल बड़ा जो है वो तड़प में है। बस अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। वैसे भी अल्लाह ताला पसंद करता है कि जो अपने अज़ीज़ अक़रबा हैं, ब्लड रिलेशन में हैं, करीबी अज़ीज़ व अक़ारब हैं, उनसे जुड़ के रहा जाए। और सिला रहमी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबकि क़ता रहमी जो है अपने रहम के रिश्तों से लातअल्लुक़ी इख्तियार करना अल्लाह की ज़ात को नापसंदीदा है। तो बस अल्लाह ताला हमें इस फ़ानी दुनिया में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ जुड़ के रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो ये जी मौसम अब ऐसा है ना कि हर तरफ ग्रीनरी है, दरख्त हरे भरे हैं, और ज़मीनी कतात बड़े सरसब्ज़ व शादाब हैं, फूल खिले हुए हैं। और आज तो माशाल्लाह जी दिन भी बड़ा एक चमकदार और रोशन सा था। धूप थी और गर्मी भी सफ़र में हमें महसूस हुई। और मैंने सोचा कि ये हरी भरी सी वीडियो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। बातें तो होती ही रहती हैं, तो चलिए साथ साथ ये पुरबहार सा, रंगीन सा, गुलो गुलजार सा, सरसब्ज़ सा रास्ता भी आप देखते जाइए। तो अच्छा, मरीज़ की अयादत के हवाले से ना बेशुमार अहादीस मुक़द्दसा हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेहद व बेहिसाब फ़रमाने आलीशान भी हैं, तो आप लोग उससे काफ़ी हद तक वाकिफ़ भी होंगे। तो चलिए मैं भी एक दो अहादीस जो मेरे इल्म में हैं वो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि जब तुम किसी मरीज़ की अयादत करते हो तो खुदा की रहमत का दरिया बह रहा था, तो तूने उसमें गोता लगा लिया है। यानी तुम उस दरिया में गोताज़न हो जाते हो जो अल्लाह ताला की रहमत का दरिया है। तो फिर हदीस पाक है कि जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई की अयादत करता है तो वो जन्नत के फल चुनता रहता है। यानी वो ऐसा है कि ताज़ा फलों के चुनने में मसरूफ़ हो जाता है, जो जन्नती फल हैं, हत्ता कि वो वापस आ जाता है। और ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि मरीज़ की अयादत हमारी मग़फ़िरत का सबब बन जाता है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक्त अयादत करता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए खैर करते हैं। और अगर शाम को अयादत के लिए जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और ये है कि जन्नत में उसके लिए चुने हुए फलों का हिस्सा है।
چنے ہوئے پھلوں سے مراد یعنی منتخب پھل، بہترین پھل، اور جو اس کے لیے چنے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر روز حشر ہمیں وہ حصہ ملے گا ہمارے لیے جو منتخب شدہ پھل ہیں۔ اچھا، بعض اکابرین دین نے جو صوفیاء اعظام ہیں انہوں نے یہاں تک بھی بتایا کہ گرمیوں میں صبح کے وقت عیادت کو جائیں اور سردیوں میں شام کے وقت عیادت کریں۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ گرمیوں میں دن لمبا ہوتا ہے اور سردیوں کی راتیں طویل ہوتی ہیں، تو یوں دونوں صورتوں میں فرشتے زیادہ وقت کے لیے نا ہمارے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ گرمیوں کا دن بہت لمبا اور یوں فرشتوں کو زیادہ طویل دعا جو ہے وہ مانگنی پڑتی ہے، اور سردیوں کی راتیں طویل ہیں، تو چونکہ وقت لمبا ہو جاتا ہے تو جو فرشتے ہیں 70,000 فرشتے وہ زیادہ وقت کے لیے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کی مانگی ہوئی دعائیں رد کی جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور ہی اس لیے فرمایا کہ یہ جو دعائیں مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کی جائیں گی۔ تو بس یہ کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت کو جائیں تو دیکھ لیں کہ دونوں اوقات میں سے کون سا آپ کو میسر ہے، تو آپ اس وقت کو اپنے لیے منتخب کریں تاکہ ہمیں زیادہ دعائیں، فرشتوں کی جو دعائیں خیر ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ مریض کی عیادت کے لیے آداب بھی ہیں تو جن کا ہم خیال نہیں رکھتے، یعنی ہم لوگ اگر جاتے ہیں مریض کی عیادت کے لیے تو وہاں مریض کے پاس زیادہ دیر کے لیے قیام نہ کریں، مختصراً قیام کریں۔ ہاں، اس صورت میں مریض خود اگر چاہتا ہے کہ عیادت کرنے والا میرے پاس زیادہ دیر ٹھہرے، قیام کرے، کوئی تسلی آمیز الفاظ کہے، خوبصورت سی باتیں کرے تاکہ مریض اپنے آپ محسوس کرے کہ اس کے دل کو ڈھارس باندھ رہی ہے، تو پھر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جب جائیں مریض کے لیے اس کی پسند کا کوئی کھانا اس طرح اگر چاہیں تو لے لیں، پھول لے جائیں، پھل لے جائیں تاکہ مریض جو ہے وہ خوش ہو، اور ہو سکے تو نقدی کی صورت میں بھی خدمت کر دیں تاکہ اس کی علاج معالجے میں نا اس کے لیے کام آ جائے۔ تو ابھی جی ہم لوگ سٹی میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ تقریباً اب آبادی کا حصہ شروع ہو چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے مکان اس طرح بڑے اچھے لگتے ہیں جی۔ پہلے تو میں بڑا گھبراتی ہوتی تھی لیکن اب عادی ہوتی جا رہی ہوں اس طرح کی رہائش میں۔ اچھا، اب ہم لوگ جی ہاسپٹل میں انٹر ہو چکے ہیں اور کافی بڑا ہاسپٹل ہے جی، اور اس کے جب میں یہاں بیٹھی تو انتظامات بھی بہت عمدہ تھے۔ پاکستان میں علاج ذرا جلدی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اگر دیکھا جائے تو تشخیص ہو جائے تو پھر ٹریٹمنٹ بڑی بہترین کرتے ہیں، علاج بھی فری ہوتا ہے۔ ہاں، میڈیسن کا میرا خیال ہے خرچہ خود کرنا پڑتا ہے، لیکن فیسیں وغیرہ یا اگر ایڈمٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، تو کافی سہولیات بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ایک رپھڑ سا پڑ جاتا ہے، آج جائیں بلڈ ٹیسٹ کروائیں، یہ کریں وہ کریں، رپورٹس آنے میں ٹائم لگتا ہے اور کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں، کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے تو ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے۔ بہرحال ہر ملک کے اپنے اپنے جی رول ہوتے ہیں اور تمام لوگ انہی رولز کو فالو کرتے ہیں۔ اور ابھی جی ہم لوگ پارکنگ ڈھونڈ رہے تھے، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کیوٹ سا بچہ ہے۔ مائی بابا بھی چل رہے سن، بڈھی اگے اگے چل رہی سی بابے دی نے۔ اپنی بڈھیاں تو جی سب کوئی پیاری لگتی ہیں نا۔ یہ خوبصورت سا بینچ ایک بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا، یہاں اس ملک میں پارکنگ کا بہت ہی رولا ہے اور ہر فرد کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے، اور بس یہ کہ پارکنگ اس طرح اتنی وسیع نہیں ہوتی، پھر بڑا ہی مسئلہ بنتا ہے گاڑی پارک کرنے میں۔
کافی ٹائم ہمیں لگ گیا اپنے لیے گاڑی پارک کرنے کی جگہ کوئی دیکھ سکیں، تو بس آہستہ آہستہ ڈھونڈ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہت آسانیاں کرے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ بس دعا کرتے رہا کریں اپنے لیے کہ اللہ ہمیں عافیت میں رکھنا، ہمیں صحت میں رکھنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو لے جی ہمیں گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ بھی میسر آ گئی، تو اب ہم لوگ جی گاڑی سے نکل کے تو جا رہے ہیں ہاسپٹل کی طرف۔ بس ہمارا ہر قدم اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تو بس یہ نیکی رائگاں نہ جائے، اس کا اجر ہمیں روز حشر ملے، اور اللہ میری باجی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ لے جی ہم ان کے روم میں انٹر ہو چکے، باجی نے بڑا محبت سے اٹھ کے بیٹھ گئیں، ہمیں وارم ویلکم کیا، بیماری کے باوجود بڑا انہیں حوصلہ ملا ہمارے وہاں بیٹھنے سے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے جی۔ ہم لوگ بیٹھے، اس کے بعد جو باجی کی رہائش تھی، ہم ان کے بیٹے کو چھوڑنے وہاں جا رہے تھے اب ان کے گھر کی طرف، اور یہ بھی کہ ان کی بیٹی اور بہو سے چلے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو یہ جی اب ڈوبتا ہوا سورج، تقریباً عصر کا وقت تھا، اور یہاں دن اب لمبا ہوتا ہے، تقریباً 10 کے قریب تو جی مغرب اب ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں کی بلڈنگ ذرا پرانے ٹچ میں ہے، ان کی ایک اپنا ہی سٹرکچر اور لک ہے۔ بہرحال ویک فیلڈ بہت ہی خوبصورت سا سرسبز و شاداب ہرا بھرا سا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ تو یہ مسجد دیکھیں ماشاءاللہ، یہاں اچھا کافی بڑی بڑی مساجد ہیں، اور ان کے انتظامات بھی بہت ہی عمدہ ہیں۔ یہ باقاعدہ سے اس کا محراب ہے اور اس کے مینار وغیرہ جی۔ تو اس کے بعد ہم لوگ شام کے وقت پلٹے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اظہار کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو پھر ملیں گے جی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔